السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تھا نا تو میرا مہر لکھوایا گیا تھا، مطلب میرے شوہر نے دیا نہیں تھا، تو وہ 5 تولے سونا لکھوایا گیا تھا، تو انہوں نے 1 سال لیٹ کر دیا دینے میں۔ تو پھر انہوں نے جب مجھے مہر دیا تو اس ٹائم انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پیسے لوگی یا پھر سونا لوگی، اس طریقے سے۔ تو میں نے کہا کہ پیسے دے دو، لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر بائی چانس مجھے آپ کو واپس کرنا پڑے تو میں آپ کو پیسے ہی واپس کروں گی، سونا نہیں واپس کروں گی۔ اگر آپ سونا مانگتے ہو مجھ سے تو پھر مجھے سونا ہی دو۔ تو انہوں نے مجھے پیسے دے دیے، تو پھر اب اگر مجھے واپس کرنا پڑا کسی بھی اس میں کنڈیشن میں یا پھر مہر کھلا وغیرہ میں، تو میں کیا واپس کروں گی، پیسہ یا سونا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، اور یہ اسلام کے آداب میں سے ہے کہ جو چیزیں واقع نہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی زندگی کو خوش رکھے، آپ دونوں کو خوش رکھے، زندگی کو آباد رکھے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ اور جو آپ نے پوچھا وہ فرضی سوال تھا، تو یہ اس طرح کے سوالات اہل علم میں سوچ کر رکھتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اس طرح کے فرضی سوالات کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی واقعہ صحابہ کرام کے پاس جب آ کر پیش کیا جاتا تھا اور اللہ اور صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا یہ چیز واقع ہو گئی۔ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ سلف پہلے پوچھتے تھے کیا یہ چیز واقع ہو گئی، اگر واقع ہو جاتی تو اس کے بعد اس کا حکم بیان کرتے، اور اگر واقع نہیں ہوتی چیز تو اس کا حکم بیان نہیں کرتے۔ تو آپ نے جو چیز پوچھی ہے یہ چیز واقع نہیں ہوئی، اس لیے میری گزارش تمام لوگوں سے ہے کہ جو چیز واقع نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا ہے تو پوچھنے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا، اور جواب یہ ہے کہ آپ نے سارے معاملات کو کلیئر کرنے کے بعد کہ انہوں نے پیسہ دیا تو آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ میں آگے اگر کبھی لا قدر اللہ لوٹانا پڑا تو میں پیسے لوٹاؤں گی۔ یہ چیز آپ دونوں کے درمیان طے ہو گئی، اور طے ہونے کے بعد انہوں نے آپ کو پیسہ دیا، تو اب یہ معاملہ آپ لوگوں کا طے ہو گیا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ المسلمون علی شروطی ہیں، کہ مسلمان اپنی شرطوں پہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، جو عقد آپس میں کیا گیا ہے، ایگریمنٹ کیا گیا ہے، آپس میں کوئی معاہدہ کیا گیا ہے، کوئی اتفاق کیا گیا ہے، ان اتفاق کو تم پورا کرو۔ تو اب آگے آپ کو جو لوٹانا ہوگا وہ پیسے کی صورت میں لوٹانا ہوگا۔ نہیں، میرا جو کنڈیشن ہے وہ اس سچویشن، مطلب اس کنڈیشن وہ سچویشن کی طرف جا رہی ہے نا، تو اس لیے میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا۔ بالکل بہتر، لیکن ہونے کے بعد پوچھنے میں زیادہ اچھا ہے۔ جی اچھا، میں نے کیا کہتے ہیں i+TV پہ ہی ایک مطلب جو دوسرے شیخ آتے ہیں، ڈاکٹر محمد نسیم مدنی، تو ان سے سنا تھا کہ جب اگر خلا ہوگی تو مہر واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کیا مطلب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا ان کی یہ چیز مجھے واضح کر دیجیے۔ وہ مہر نہیں ہے، کیا چیز ہے، پھر کیا چیز واپس کرنی ہے؟ آپ نے شاید صحیح طور پہ سنا نہیں ہوگا، دوبارہ آپ سنیں گے۔ تو جب خلا ہوتا ہے تو مہر واپس کیا جاتا ہے، یہ خلا کے احکام میں سے، کہ جب خلا عورت لیتی ہے تو اس کے اوپر واجب رہتا ہے کہ وہ مہر کو لوٹا دے، واپس کر دے، اللہ کہ شوہر لینے کے بعد یا اس ٹائم پہ معاف کر دے تو ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خلا کے اندر مہر کو لوٹانا ہوتا ہے۔ طلاق میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن خلا کے اندر ہوتا ہے۔ آپ سے دوبارہ سن لیں، یا ہو سکتا ہے کہ بولنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو خلا سے متعلق ہے۔ اصل میں شیخ وہ موقف بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے یعنی مہر واپس کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ کچھ مال ہونا چاہیے، کچھ مال ہونا چاہیے جس پر دونوں راضی ہو جائیں، اور اس مال کے عوض کھلا ہوگا، یعنی مال ہونا چاہیے اس میں۔ دیکھیے، اس میں جو بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر اولاً اختلاف ہے کہ کیا خلا میں مال رکھنا یعنی کسی چیز کا پلٹانا یا مہر کا پلٹانا واپس دینا یہ شرط ہے یا نہیں، اس کے بغیر خلا ہوگا یا نہیں۔
پہلی چیز جو قرآن کریم کے مطابق ہے اور جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ خلا کے اندر شوہر اپنی مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو بیوی کے اوپر لوٹانا واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا اس سے زائد رقم دے سکتا ہے جتنا اس نے بیوی کو مہر کے طور پہ دیا تھا، تو یہ ظلم ہے، وہ اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ ظلم میں شامل ہے۔ اب مہر کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز پہ دونوں اتفاق کر لیتے ہیں جو مہر کی مقدار پہ ہے یا اس سے کم ہے تو تمام علماء کرام کے نزدیک جائز ہے۔ تو یہ پوری تفصیل ہے اس کے اندر، آپ نے شاید ایک حصہ سنا ہوگا، باقی آپ تفصیل دیکھیں گے تو تفصیل آپ کو ملے گی۔ اس میں جو راجح موقف نظر آتا ہے وہ یہ کہ مہر کے بغیر بھی خلا واقع ہو جاتا ہے۔